کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے عیب ذات کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں. بشری تقاضے سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ عز و جل فوراً اس کی اصلاح کر دیتا اور ساتھ ہی معافی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتا. ان کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں. دین اسلام تبلیغ رسالت میں آپ بے عیب ذات ہیں. بشریت کے تقاضے میں اگر آپ سے کبھی انسان ہونے کے ناطے دلیل اس کی انسان ہونے کے ناطے کی دلیل آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ عز و جل نے فوراً پکڑ کی یا نہیں کی؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. جس کو اللہ حلال کر رہا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو. بشری تقاضے سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لغزش ہوئی اللہ پاک نے اصلاح بھی فرما دی اور معاف بھی فرما دی. نماز کے دوران قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اگر نماز میں کوئی سوچ ذہن میں آئے تو غلطی ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک جب آپ نماز میں ہیں آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیجئے, بسم اللہ پڑھ لیجئے, سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں ابتدا سے تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کر دیں, اور اگر آپ درمیان میں سے کوئی ٹکڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی وہی شروع والی بسم اللہ انشاءاللہ کافی رہے گی. واللہ اعلم. اگر نماز میں کوئی سوچ ذہن میں آئے تو دھتکار دینا چاہیے بائیں طرف اور اپنی دل کو پھر نماز کی طرف لگا لینا چاہیے. اگر ایک مومن بندہ کسی کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھا لے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس نے غلطی سے کھایا, اگر اس نے خنزیر کا گوشت غلطی سے کھایا, اس کے علم میں نہیں تھا, کسی نے دھوکے سے کھلا دیا تو اللہ عز و جل اس کو معاف کرے گا. اور اگر اس نے جانتے بوجھتے وہ کھایا پھر بھی وہ اللہ عز و جل سے استغفار کرے. یہ سور کھانے والی قوم سور ہو جاتی ہے. سور کھانے والی قوم اس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ابھی میں کل ہی میں نے خبر پڑھی BBC پر, یورپ کا ایک ملک ہے آسٹریلیا, وہاں ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو اپنے ہی گھر کے تہ خانے میں چھپا کر اس کی ماں سے کہتا ہے گھر سے بھاگ گئی. لڑکی کو قید کر دیتا ہے تہ خانے میں, اوپر خود بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے, اپنی جوان 19 سالہ لڑکی کو وہاں قید کر دیتا ہے, اور پھر یہ خبیث اس کے ساتھ 24 سال تک بدکاری کرتا ہے اور اس میں سے 7 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سور کھانے والی قوم سور ہو جاتی ہے. اللہ کے حکموں میں بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے جن چیزوں سے مالک نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا چاہیے. مشرک کا ذبیحہ حرام ہے یا حلال؟ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے. جو مشرک ہے اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس کو مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح نہیں کروانا چاہیے. جو مشرک ہے اس سے سلوک اہل ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف جماعت کی نماز کھڑی ہے, دوسری طرف جنازہ کھڑا ہے, دوسری طرف آگ جل رہی ہے, چوتھی طرف بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہ ذبح جو جانور کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ الٹا سیدھا سوال کرنے کے لیے کتنے گھنٹے سوچتے رہے ہو؟ سوال انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت سے, اس کی عاقبت سے اس کا تعلق ہو. فضول میں اٹکل پچو مار کے نہ اپنا وقت ضائع کیا کرو نہ کسی اور کا وقت ضائع کیا کرو. کئی سوال کرنے والے سوال کریں گے مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا؟ بھائی تو نے کیا کرنا, فوت ہوگی اللہ کے پاس چلی گئی, تو نے اس کا نام کیا؟ اللہ کے آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو وہاں نکاح خان تھا, رجسٹر پہ لکھنا تھا تو نے. یعنی یہ فضول باتیں اور یہ فضول سوال وہ کیجئے جس سے آپ کی آخرت, آپ کے دین, آپ کے ایمان کا تعلق ہو.
اب یہ تو مفروضہ ہے نا، ایک جگہ پر نماز بھی کھڑی ہے، وہیں پہ جنازہ بھی کھڑا ہے، وہیں پہ بکرا بھی ذبح ہو رہا ہے، وہیں پہ آگ بھی جل رہی ہے. اب سوال کرنے والا سوچ رہا ہے کہ یہ بکرا جو ذبح ہو رہا ہے یہ آگ کے نام پہ ہو رہا ہے یا اس مردے کی تعظیم کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہو، وہ آگ ہو جس طرح پارسی آگ کے پجاری اس کی عبادت کرتے تھے، یا وہ مردے کے لیے ذبح ہو یا وہ قبر کے لیے ذبح ہو، تو وہ ذبح سور سے زیادہ ناپاک اور حرام ہے. سور پھر بھی کھانے کی اجازت ہے موت کی کیفیت میں. بندہ مر رہا ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اگر سور مل جائے انسان کھا کے اپنی زندگی بچا لے، کسی ایسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے. ایک آدمی نے سود پر پیسے لیے، اب کچھ حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ سود کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہم اس کا یہ قرض اتار سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی جرم تو نہیں؟ ایک آدمی نے سود پہ پیسے لیے اور پھر توبہ تائب ہو گیا. ایک آدمی نے سود پہ پیسے لیے اور پھر توبہ تائب ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اب اس کے اوپر جو قرض ہے، آپ وہ مجبور پھنسا ہوا ہے، اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور مصیبت پڑتی ہے، وہ اتار دو تو انشاءاللہ اللہ عز و جل رحمت فرمائے. لیکن وہ آدمی اپنے گناہ سے توبہ تائب نہیں ہوا ہے، ویسے پھنسا ہوا ہے، اور آپ اس کا وہ اتار دو گے وہ کہیں اور سے اور لے لے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے پھر اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کو ٹالنے میں مدد کرنی چاہیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچئے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچئے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے؟ فاطمہ 6 مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی؟ اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. اور ہنسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. اللہ سے ڈریے. یہ گمراہ ترین عقیدے قبر پرستوں کے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں. اور کہتے ہیں جی جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے. سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے. جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ. نعوذ باللہ. قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے. افئن مات، اگر یہ مر جائے، فوت کا لفظ نہیں، انتقال کا لفظ نہیں، وصال کا لفظ نہیں، موت کا لفظ ہے. افئن مات، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اسی لیے وہ یار لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اور بے وقوف، جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے. اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نبی کے لیے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون.